مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے، اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے؟ آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے، تجھ کو میرے خیال کا کتنا خیال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جواد جمیل صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی فیلکنز 05۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے مری روڈ پر گولڈ پوائنٹ میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں کی مقدار کس قدر بڑھتی جا رہی ہے، سونے کی قیمت کنٹرول پر نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو یہی دکھانے آئے ہیں، چند سناروں سے آپ کی ملاقات کروانے آئے ہیں۔ ناظرین، سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے، غریب کا خیال بن کر ہے۔ گزشتہ حکومت میں ڈالر 97 پر تھا، 97 پہ، اور اس وقت سونے کی قیمت 50,000 سے 60,000 تک تھی، اور اب اس حکومت میں ڈالر 168 پر ہے اور سونے کی قیمت 1,13,000 روپیہ تولہ ہو رہی۔ سونا اتنا سونا ہے کہ سونے سے بستر پہ سونا زیادہ بہتر ہے۔ کیا سونا اتنا ہی مہنگا رہے گا؟ کیا سونا اپنی قیمتوں پر واپس آئے گا؟ کیا سونا ایک غریب کی خواہش بن کر رہ جائے گا، ایک غریب کا خیال بن کر رہ جائے گا؟ ناظرین، یا لے پائے گی چاندی سونے کی جگہ؟ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے کہ سونے کے عروج کو، سونے کے زوال کو ہم آپ کو لائے ہیں گولڈ پوائنٹ پر۔ آئیے چلتے ہیں سناروں سے بات کرنے کے لیے، آ جائیے ہمارے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ میاں مدثر بازار کلاں کے ساتھ راولپنڈی میں، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ سونا یکدم 90,000 سے 1,13,000 پہ تولے پہ جا پہنچے ہیں؟ ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ جی شکر اللہ تعالیٰ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ سونے کی قیمتیں یکدم بڑھ گئی ہیں، مطلب اس حکومت کے آنے سے پہلے ڈالر بھی 97 پر تھا، پھر اب ڈالر بھی 168 پر آ چکا ہے، اور اب سونے کی مقدار بھی جو ہے وہ 90,000 سے 60,000 سے 90، اور پھر 90 سے 1,13,000 پر جا پہنچی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی وہ ہمیں 97 پہ ڈالر چھوڑ کے گئی ہے۔ جی جی، ایسا اور اس وقت جو گولڈ کا ریٹ تھا وہ تقریباً 50 سے ابو تھا، 60 کے راؤنڈ دہانے میں تھا۔ ایسا ہی ہے۔ تو کچھ تو حکومت کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں جو کہ اس ملک کو چلاتی ہیں، کچھ باہر کی پالیسیاں بھی ہیں جو جس کے ہاتھوں میں ہماری ٹریڈ چل رہی ہے گولڈ کی، جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے وہ باہر کے جو ممالک ہیں وہ مل جل کے چلاتے ہیں سارے۔ کچھ تو وہاں عالمی منڈی میں ریٹ کا تیزی کی طرف رجحان آیا ہے، اور کچھ جو ہمارے ہاں جو ڈالر بدقسمتی سے جو ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا۔ جی جی، ابھی بھی وہ تقریباً 170 کے قریب سمجھے گا، اگر 1 روپیہ کم ہے، 1 ڈالر کم ہے تو وہ تقریباً 170 کے قریب۔ اب لینے جائیں مارکیٹ اوپن سے وہ تقریباً 170 روپے کا آپ کو ملے گا اوپن میں۔ اب دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو حکومت گئی ہے اس وقت ایک رجحان آیا تھا، پیٹرول بھی 120 روپے پہ گیا تھا، 115-20 روپے پہ گیا تھا، اور گولڈ پرائز بھی 15,000 سے شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ گئی ہے 62,000 روپے پہ۔ 62 پہ جی۔ پھر بھی اس حکومت نے سنبھالا کیا، بیک اپ ہوا، تقریباً 1 سال 6 ماہ کے دوران ہی واپس 42,000 روپے پہ آ کے وہ سٹاپ کر گیا۔ جی، وہ تقریباً وہاں پہ 2-2.5 سال اس حکومت نے 42 اور 50 کے درمیان رکھا ہے، کیونکہ ڈالر بھی انکریز کر گیا تھا، انہوں نے ڈالر بھی 120 سے 97 پہ لے کے آئے ہیں۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد ہماری کوئی ملک کی پالیسیاں ہیں اس قسم کی جو بناتے ہیں، اس کے اندر غریب جو ہے غریب پستا چلا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ اب دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اب ڈالر جو ہے وہ 170، اور جو اصل مارکیٹنگ ریٹ ہے جو وہاں سے ابھی تو تقریباً کوئی تھوڑا سا بیک اپ ہوا ہے، یہ 128 تک گیا ہے، گولڈ 128 تک گیا ہے۔ ابھی کو تھوڑا سا وہ عالمی منڈی میں تھوڑی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے 115 113 کے قریب ابھی آ پہنچا ہے۔ ابھی دیکھیں آگے ان ملک کی کیا پالیسیاں بنتی ہیں اور کس طرف لے کے چلتے ہیں۔ ابھی تک ان سے ڈالر پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے، بالکل وہ بیلگام گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک ایسا ہی ہے، بالکل بیلگام گھوڑے کی طرح ہے، ابھی تک سے قابو پایا نہیں جا سکتا ڈالر پہ، اور گولڈ پہ بھی قابو اسی صورت میں پایا جا سکے گا جب ڈالر نیچے ہوگا، پھر وہ اس پہ قابو ڈال سکیں گے۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ مطلب جیسے کہ پچھلی سوشل میڈیا پہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنی شادی پر جو ہے وہ سونے کا ہار پہننے کے جو ہے ٹماٹروں کا ہار پہن لیا تھا، وہ دیکھی تھی آپ نے؟ جی میں نے دیکھی ہے، وہ بھی ہماری وہ بھی جو یہ بھی ایک احتجاج ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر موجودہ حکومت دیکھے اور اس کے اوپر وہ
تھوڑا سا غور و فکر کرے تو کم از کم یہ بھی ایک احتجاج کا ہی نام دیتے ہیں ہم اس چیز کو کہ جو عورتوں کا پہننے والا جو زیور ہے بناؤ سنگار ہے وہ اس سے محروم ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے, وہ ٹماٹر پہن رہی ہیں. جی اب حکومت اس چیز کے اوپر بھی کنٹرول کرے, کو ڈالر کو نیچے لے کے آئے تاکہ سونے گولڈ کا نیچے طرف رجحان ہو. جو لوگ بالکل مڈل کلاس ہیں وہ تو اب سمجھ لیں کہ وہ مڈل کلاس بھی فارغ ہو چکا ہے. اچھا یہ نہ ہو پریزیڈنٹ صاحب کہ سونے کی جگہ چاندی لے لے. دیکھیں چاندی اور سونا یہ دونوں چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں. چاندی پہنے یا سونا پہنے, اب صورتحال اگر سونا باہر ہوگا لوگوں نے چاندی تو پہننی ہے نا, بالکل پہن, اس پہ تو وہ آئیں گے, لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن جو چیز حق, جس چیز کے اوپر ان کا رائٹ ہے, اگر رائٹ ہی سلب ہو جائیں گے, اس حکومت میں کوئی خوشحالی وغیرہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. کیونکہ جو غریب آدمی اپنے کچن میں سے کچھ پیسے بچا کے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے جاتا تھا, انگوٹھی بالیاں ہماری مائیں بہنیں آگے لے جاتی تھی, وہ اب اس چیز سے فارغ ہو چکی ہیں. اب وہی چیزیں جو لے کے گئے وہ واپس ریٹرن کر چکی اپنے کچن کے لیے. اب کیسے لینے کے لیے آئیں گی؟ اب اس چیز جب تک معاشی معاملات درست نہیں ہوتی تب تک نچلے طبقے تک کچھ معاملات نہیں پہنچتے, تب تک بہت مشکل ہے کہ گولڈ جی تقریباً یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی امیر آدمی ہی گولڈ پہنتا ہے. نہیں, غریبوں کا بھی رائٹ ہے, وہ بھی پہنتے ہیں, جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے وہ بھی لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, بے شک وہ گلے کچھ تولہ لے یا آدھا تولہ لے, جتنی اس کی استطاعت ہے وہ ضرور خریدتے ہیں. اب اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو, ہماری حکومت کو غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کا حکومت کی طرف پیغام ہے کہ جی ان کو ڈالر بھی کم کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے بالکل گولڈ کی قیمتیں بھی اس لیے کم ہوں گی تاکہ غریب انسان بھی پہن سکے. شادیوں پر لڑکیاں خصوصاً بالخصوص یہ سونے کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتی ہے. کافی شادیاں ایسی بھی ہیں کہ سونے کی وجہ سے جو ہے ان کا صحیح چل نہیں پاتی کہ آپ نے سونا نہیں چڑھایا یا ایسے نہیں, کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں نا ایسے. ابھی ایسی چیزیں ہیں ہمارے ہاں, جو خطہ پٹوار ہے اس میں تو لازماً سونے کو پریفر دی جاتی ہے. جی جی, جب وہ رشتہ ازواج میں بندھن ان کے بندھے جاتے ہیں تو ان کا یہ شرائط میں شامل ہوتا ہے کہ آپ بچی کو کتنا زیور پہنائیں گے اور بچے کو کتنا زیور پہنائیں گے. اب وہ جو ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے, اب وہ بیچارے تقریباً اس چیز پہ آ کے سٹاپ ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی پارٹی دونوں میں سے ایک آدھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ ہم اس شرائط پہ پورا نہیں اتر سکتے. ایسا ہی ہے, یہ چیزیں ان کے لیے بھی باعث مشکلات ہیں. لیکن یہ دیکھیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ گولڈ ویسے بھی جو ہمارا طبقہ ہے میڈیم کلاس کا, جولرز کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے یہاں پہ جولر مالدار ہیں. اس میں میڈیم کلاس کے بھی ہیں, لو کیٹیگری کے بھی ہیں. اب وہ جو لو کیٹیگری وہ تو ویسے ہی فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اب رہ گئی میڈیم کلاس جو اس وقت چل رہی ہے. اب دیکھیں گولڈ کہاں تک جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی صورتحال سامنے آئے گی کہ میڈیم کلاس بھی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ختم ہوتی. ہاں جی, کہ یہ اب ہماری حکومت پہ ہی منحصر ہے کہ اس کے اوپر مہربانی کریں, ڈالر کو تھوڑا سا کور کریں. بہت شکریہ جناب وائس پریزیڈنٹ میاں مدثر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمیں وقت دیا آپ نے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان جواج مل صابری کو. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آنے والی اور بھی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.